بخاری و مسلم کی متفق حدیث ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پیشاب و پخانہ کے لیے جاؤ، استنجا خانے میں جاؤ، تو اپنا منہ اور اپنی پیٹھ جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہ کرنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم پیشاب و پخانہ کے لیے جائیں تو اپنا منہ اور پیٹھ جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہ کریں۔ اور ابن ماجہ شریف اور مشکات المصابیح میں بھی روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کی مثل ہوں، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، یعنی کہ یہ اپنی امت کو حضور فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، اس طرح ہوں جس طرح کہ باپ اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں، تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم جب پیشاب و پخانہ کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرنا نہ پیٹھ کرنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے کتنی پیاری مثال دی، فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کی مثل ہوں، کہ جس طرح ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے چھوٹے چھوٹے کام میں، بڑے سے بڑے کام میں، تو اسی طرح حضور بھی جو ہے وہ اپنی امت کی اصلاح کرتے ہیں۔ چھوٹے بظاہر تو یہ استنجا، طہارت اور یہ پیشاب پخانہ یہ چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں میں بھی ہماری اصلاح فرماتے ہیں کہ اگر ہم جان بوجھ کر یہ کریں گے تو یہ گناہ ہوگا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر قبلہ کی طرف پیشاب و پخانہ کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو اگر کسی نے یہ گناہ کیا ہے تو اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور دوبارہ ایسا نہ کرنے کا عہد کرنا چاہیے۔ تو قبلہ کی جانب نہ پیشاب کیا جائے، نہ جو ہے پخانہ کیا جائے، اور نہ ہی تھوکا جائے، تھوکنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ تو اسی طرح اگر کوئی بھولے سے بیٹھ جائے، اگر کوئی بھولے سے بیٹھ گیا اور اس کا منہ اور پیٹھ قبلہ کی جانب ہو گئی، تو علماء کرام فرماتے ہیں جب اس کو یاد آ جائے کہ میری پیٹھ جو ہے وہ قبلہ جانب ہے، یا میرا چہرہ جو ہے قبلہ جانب ہے، یا کسی ایسے علاقے میں گیا جہاں ڈائریکشن کا پہلے پتہ نہیں تھا، جب وہ بیٹھ گیا پھر پتہ چلا یار ادھر تو قبلہ ہے، تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ 45 گریڈ تک جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ قبلہ سے پھیر لے، یا پیٹھ قبلہ سے پھیر لے۔ اسی طرح ایک بات میں والدین سے بھی کروں گا جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو وہ جب اپنے بچوں کو پیشاب و پخانہ کرواتے ہیں تو وہ بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی شاید سمجھا جاتا ہو کہ چھوٹے بچے ہیں، کوئی نہیں، قبلہ کی جانب اگر چہرہ ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ تو چھوٹے بچے ہیں، وہ تو گنہگار نہیں، لیکن آپ اگر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اگر جان بوجھ کر اپنے بچوں کو جو ہے وہ قبلہ کی جانب ان کا منہ کر کے پیٹھ کر کے ان کو آپ دھلاتے ہیں، ان کو پیشاب پخانہ کرواتے ہیں، تو یہ اس میں والدین گنہگار ہوں گے، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ تو جب چھوٹے بچوں کو بھی پیشاب پخانہ کروانا ہو تو ان کو قبلہ سے پھیر دیا جائے۔ تو اسی طرح اگر کچھ بچے سمجھدار ہو چکے ہیں، 7-8 سال کے، 9 سال کے، تو ان کو بھی بتایا جائے، ان کو بھی سمجھایا جائے اور اس کی اہمیت بتلائی جائے کہ قبلہ کی جانب کہ نہ پیشاب کرنا ہے اور نہ پخانہ، قبلہ کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو، تو ان کو بتایا جائے کہ کس سمت جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے۔ تو اسی طرح ایک اور بھی بات میں آپ سے کروں گا، آج کل افسوس کی بات ہے کہ لوگ علم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، اتنا دور ہو چکے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے کہ جب گھر بنواتے ہیں تو وہ ٹوائلٹ کا رخ کس جانب رکھنا چاہیے، تو یہ بھی مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو وہ بنوانے والے بھی دونوں
علم دین سے دور ہوتے ہیں، اس لیے وہ قبلہ کی طرف ہی جو ہے وہ ٹوائلٹ کا رخ کر دیتے ہیں. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. تو جو علم دین رکھتے ہیں وہ تو اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ ٹوائلٹ کا رخ ڈائریکشن جو ہے وہ قبلہ کی جانب نہ ہو. لیکن کچھ جو علم دین سے دور ہیں وہ بنوا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی خیر ہے. تو یہاں ایک بات اور بھی ہے، بعض اوقات ایک مسئلے میں اختلاف بھی ہے، شاید کچھ لوگ اس جانب جاتے ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ چار دیواری کے اندر جو ہے وہ اگر چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہو بھی جائے، پیٹھ قبلہ کی جانب ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے کہ قبلہ کی اگر چار دیواری میں بیٹھے ہیں تو اگر قبلہ کی جانب منہ اور پیٹھ ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فقہ حنفی میں جو ہے وہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے. چار دیواری کے اندر بھی آپ قبلہ کی جانب جو ہے وہ نہ چہرہ کریں گے نہ پیٹھ کریں گے، اس سے منع فرمایا گیا. اور اس دلیل بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بغیر دلیل کے یہ بات کر دی، یہ دلیل بھی موجود ہے کہ بخاری شریف میں تالیفات بخاری میں یہ موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کسی علاقے کا نام لے کر بتایا کہ جب ہم وہاں گئے تو وہاں استنجا خانے جو تھے ان کا رخ جو تھا وہ قبلہ کی جانب تھا. تو جب ہم وہاں پیشاب و پخانہ کے لیے استنجا خانوں میں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، تو ہم اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلہ سے پھیر لیتے تھے، ہم اپنی پیٹھ قبلہ سے پھیر لیتے تھے. تو پتہ چلا کہ اگر استنجا خانے میں بھی آپ بیٹھے ہیں تو کوشش یہی کریں کہ آپ کا چہرہ اور آپ کی پیٹھ جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہ ہو، یہی جو ہے وہ بہتر ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.